بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 107 ہے اور گفتگو ہو رہی ہے احوال اسنادی کے بارے میں۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ اگر مخاطب خالی الذہن ہو اور متردد نہ ہو تو کیا کس طرح کلام کریں گے، اور اگر متردد ہو تو کس طرح کلام کریں گے، اور اگر انکاری ہو تو کس طرح کلام کریں گے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف و شارح فرماتے ہیں وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابْتِدَائِيًّا وَالثَّانِي طَلَبِيًّا وَالثَّالِثُ إِنْكَارِيًّا وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا أي على الوجوه المذكورة وهي الخلو عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث إخراجا على مقتضى الظاهر، وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال لأن معناه مقتضى ظاهر الحال، فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس، كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر۔ یہاں سے مزید کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پچھلے سبق میں 3 باتیں ہوئی تھیں کہ کلام کو 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مخاطب کی 3 حالتیں تھیں۔ پہلی حالت تو یہ تھی کہ مخاطب خالی الذہن ہو تو اس صورت میں بغیر تاکیدی کلام کرنا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مخاطب اگر متردد ہے اور طالب حکم ہے تو اس صورت میں تاکید کے ساتھ کلام کرنا مستحسن تھا۔ اور تیسری صورت یہ بیان کی تھی کہ مخاطب اگر منکر حکم ہے تو اس صورت میں تاکید کے ساتھ کلام کرنا واجب تھا اور انکار کے حساب سے ہی تھا، یعنی اگر انکار کم ہے تو پھر تاکیدات بھی کم استعمال کی جائیں گی، اور اگر انکار زیادہ ہے تو پھر تاکیدات بھی زیادہ استعمال کی جائیں گی۔ پیچھے یہ 3 چیزیں 3 طریقے کلام کے بیان ہوئے تھے، تو ان 3 طریقوں سے کلام کے اب نام کا بیان کر رہے ہیں کہ جو پہلا طریقہ تھا تو اس پہلے کا نام رکھا جاتا ہے ابتدائی، اور جو دوسرا طریقہ تھا کلام کا کہ جب مخاطب خالی الذہن تھا تو بغیر تاکید کے کلام کرنا، اس کا نام رکھا جاتا ہے طلبی۔ اور تیسری صورت میں جس میں مخاطب جو ہے وہ انکاری تھا، منکر حکم تھا اور بحسب الانکار تاکید لے کر آنا واجب تھا، تو اس تیسری صورت کا نام رکھا جاتا ہے انکاری۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے طریقے کا نام جو ہے وہ ابتدائی ہے، اس لیے کہ اس کلام سے پہلے مخاطب کی طرف سے نہ تو طلب ہے نہ انکار ہے، تو جب انکار بھی نہیں ہے طلب بھی نہیں ہے تو گویا کہ مخاطب کے سامنے ابتداءً کلام پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا نام ابتدائی اس لیے رکھا گیا ہے۔ اور ثانی کا نام طلبی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس دوسری صورت میں جب مخاطب تردد ہے تو گویا کہ وہ اس صورت میں طالب حکم ہے کہ اس کو بتایا جائے گی وقوع نسبت کی بات ہے یا لا وقوع نسبت کی بات ہے، تو گویا کہ وہ طلب حکم کا طالب ہے، حکم کا طالب، اس لیے اس دوسرے طرز کلام کا نام جو ہے وہ طلبی رکھا گیا۔ اور جو تیسری صورت ہے جس صورت میں مخاطب جو ہے وہ انکاری ہے، تو چونکہ وہ منکر حکم ہوتا ہے تو اس لیے اس کا نام انکاری رکھا گیا ہے۔
آگے مصنف رحمہ اللہ نے ایک اور بات فرمائی ہے جس کی شارح نے اپنی طرف سے مزید وضاحت کی ہے. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مذکورہ 3 طریقے ہیں یعنی طلبی، ابتدائی، طلبی اور انکاری، کہ جب مخاطب خالی و ذہن ہو، متردد نہ ہو تو ابتدائی کلام ہوگا، اگر وہ متردد ہے تو پھر طلبی کلام یعنی تاکید لانا اچھی بات ہے، اور اگر انکاری ہے تو بحسب الانکار تاکید لے کر آئیں گے یعنی انکاری صورت. تو یہ جو 3 طریقے ہیں کلام کرنے کے، تو اگر کوئی بندہ اس کے مطابق کلام کرتا ہے تو ان 3 طریقوں پر کلام کرنے کو مقتضی ظاہر پر کلام کرنا کہا جاتا ہے. تو اس بندے نے مقتضی ظاہر پر کلام کیا یعنی مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کیا. تو اگر کسی نے ان 3 صورتوں کے مطابق کلام کیا یعنی اگر ابتدائی تھا تو ابتدائی صورت، ابتدائی کلام کر دیا، اس نے سامنے والا متردد تھا تو اس نے طلبی میں کام کر دیا، اپنا طلبی کلام کیا، اور اگر سامنے والا انکاری تھا تو اس نے انکار کے حساب سے کلام کیا تاکید کے ساتھ. تو اس کلام کو کلام مقتضی ظاہر کے مطابق کہا جائے گا، بھی کلام مقتضی ظاہر کے مطابق. شارح رحمہ اللہ نے آگے اسی پر بنا فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک ہوتا ہے مقتضی ظاہر اور دوسرا ہے مقتضی حال. تو مقتضی ظاہر اور مقتضی حال کے درمیان انہوں نے نسبت بیان کی ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یعنی مقتضی ظاہر جو ہے وہ خاص مطلق ہے اور مقتضی حال جو ہے وہ عام مطلق ہے. اس لیے کہ حال تو اس کو کہتے ہیں وہ امر ہے، وہ شے ہے جو کلام کو کسی بھی صفت کے ساتھ متصف کرنے کا تقاضا کرتا ہو. حال وہ امر ہے جو کلام کو کسی بھی صفت کے ساتھ متصف کرنے کا تقاضا کرتا ہو. اب چاہے وہ امر داعی جو ہے واقع میں ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، اس میں عموم ہے قطع نظر اس کے. تو فقط حال وہ امر ہے جو کسی بھی صفت کے ساتھ متصف کرنے کا کلام کو تقاضا کرے، اب چاہے وہ امر واقعی میں ثابت ہو یا واقعی میں ثابت نہ ہو، صرف متکلم کے نزدیک ہی ہو بس وہ. لیکن ظاہر حال کیا ہے؟ ظاہر حال وہ امر ہے جو کلام کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرنے کا تقاضا تو کرے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ امر جو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے وہ واقع میں بھی ثابت ہو. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حال کے تحت جو ہے وہ 2 افراد ہیں. ایک ظاہر ہے کہ جس میں جو ہے وہ نفس الامر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھی کلام کو صفت کے ساتھ متصف کیا جائے، لیکن وہ واقع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. لیکن اس کا جو مقابلے میں ہے جو مطلق حال ہے یعنی جس کو آپ خفی بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی تقاضا کرتا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ وہ واقع میں ثابت ہو بلکہ متکلم کے نزدیک وہ ثابت ہوتا ہے، حقیقت میں بھلے ثابت نہ ہو. تو اب یہ حال کے تحت 2 افراد ہو گئے. تو اس میں حال عام ہو گیا اور ظاہر جو ہے وہ خاص ہوگا، اس لیے کہ حال میں عموم ہے، اس میں واقع میں ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن ظاہر میں یہ ضروری ہے کہ وہ واقع میں بھی ثابت ہو، اس لیے ظاہر حال جو ہے وہ خاص ہے اور حال جو مقتضی حال کے مطابق ہونا ہے وہ عام ہے. شارح رحمہ اللہ نے اسی کو یوں بیان فرمایا کہ مقتضی ظاہر مقتضی حال سے خاص ہے، کیونکہ مقتضی ظاہر کے معنی ہے کہ مقتضی ظاہر جو مقتضی جو ظاہر ہے یعنی وہ مقتضی حال جو ظاہر ہے اور خفی نہیں ہے، یعنی امر واقع میں ثابت ہے، صرف متکلم کے نزدیک نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا اس تفصیل سے کہ مقتضی ظاہر جو ہے وہ خاص ہے اور مقتضی حال وہ عام ہے. لہٰذا ہر مقتضی ظاہر مقتضی حال تو ہے، لیکن ہر مقتضی حال مقتضی ظاہر ہو یہ بات ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کلام ایسا کرتا ہے جو مقتضی ظاہر کے خلاف استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہے، تو اس صورت میں مقتضی ظاہر کے مطابق تو کلام نہیں ہوگا لیکن مقتضی حال کے مطابق ہوگا. تو اب یہاں مقتضی ظاہر کے بغیر مقتضی حال پایا گیا.
تو اسی لیے فرمایا کہ ان دونوں میں درمیان جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور مقتضی ظاہر یہ خاص مطلق ہے اور مقتضی حال جو ہے وہ عام مطلق ہے۔ اسی کو شارح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیًا، کہ جو پہلی قسم ہے یعنی جس میں مخاطب خالی الذہن ہوتا ہے اور متردد بھی نہیں ہوتا، خالی الذہن ہے، تو اس پہلی قسم کا نام ابتدائی رکھا گیا ہے۔ وَالثَّانِي طَلَبِيًّا، اور جو دوسری صورت ہے کہ جس میں مخاطب خالی الذہن نہیں ہوتا بلکہ وہ متردد ہوتا ہے کہ بھائی وقوع نسبت کا حکم ہے یا لا وقوع نسبت کا حکم ہے، تو اس صورت میں کلام کو تاکید کے ساتھ لے کر آنا یہ اچھی بات ہے۔ تو والثانی طلبی، یعنی اس دوسری صورت کا نام طلبی ہے۔ والثالث انکاریًا، اور تیسری صورت کہ جس میں مخاطب جو ہے وہ انکاری ہوتا ہے، حکم کا منکر ہوتا ہے، تو اس صورت کا نام جس میں آپ کلام کو مخاطب کے انکار کی وجہ سے موقد لے کر آتے ہیں اور بحسب الانکار لے کر آتے ہیں۔ اگر انکار کم ہے تو تاکیدات بھی کم ہوتی ہیں، اور اگر انکار زیادہ ہے تاکیدات بھی زیادہ ہوتی ہیں، مثالیں گزر چکی ہیں، تو اس تیسری صورت کا نام فرماتے ہیں انکاری رکھا گیا۔ وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، اور نام رکھا گیا ہے اس پر کلام کو لے آنا اخراجاً علی مقتضی الظاہر، یہ آگے عبارت ہے، بیچ کی اشارے کی عبارت میں چھوڑ لاؤں کیونکہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس صورت میں کلام لے آنا، اس کا نام مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کرنا یہ رکھا گیا۔ شارح نے فرمایا کہ وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، کہ اس صورتوں میں کلام کو لے آنا، اے علی الوجوہ المذکورۃ، یعنی وجوہ مذکورہ میں، وہ کون سی ہے؟ وہی الخلو عن التاکید فی الاول، کہ پہلی صورت میں تاکید سے خالی ہو کر کلام کرنا، اس طرح یہ جو کلام کرنا ہے۔ والتقویۃ بمؤکد استحسانا فی الثانی، اور پختہ کرنا کسی تاکید کے ساتھ استحساناً یعنی اچھائی بہترین ہونے کی صورت میں، فی الثانی دوسری میں، کہ جب متردد ہو تو اس دوسری صورت میں کلام کو مؤکد بنا کے پیش کرنا۔ ووجوب التاکید بحسب الانکار فی الثالث، اور تاکید کا لازمی ہونا حسب انکار تیسری صورت میں۔ تو ان وجوہات مذکورہ پہ کلام کو کرنا فرماتے اخراجاً علی مقتضی ظاہر، مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کرنا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے مقتضی ظاہر اور مقتضی حال میں نسبت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اخص مطلقاً من مقتضی الحال، کہ مقتضی ظاہر یہ خاص مطلق ہے مقتضی حال سے، یعنی دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ مقتضی ظاہر خاص مطلق ہے اور مقتضی حال عام مطلق ہے۔ کیوں؟ لأن معناہ مقتضی ظاہر الحال، کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی ہے ظاہری حال کے مقتضی، یعنی مقتضی ظاہر حال، یہ جو کلام لے کر آ رہے اس کا مطلب یہ ہے۔ فکل مقتضی ظاہر، تو ہر مقتضی ظاہر کلام جو ہے وہ مقتضی الحال، وہ حال کے مقتضی کے مطابق تو ہے، من غیر عکسن، لیکن اس کا الٹ نہیں ہے۔ کما فی صورتی، جس طرح ایک صورت ہے کہ اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر، کہ اس صورت میں جب کلام لایا جائے، کلام کیا جائے علی خلاف مقتضی ظاہر، مقتضی ظاہر کے خلاف کیا جائے، یعنی جو امر داعی تھا وہ امر حقیقت میں نہیں ہے، گو کہ متکلم کے نزدیک تو ہے لیکن امر واقع میں ثابت نہیں ہے، تو اس صورت میں جو کلام کیا جا رہا ہے تو وہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہے، لیکن فإنہ یکون علی مقتضی الحال، تو یہ مقتضی حال کے مطابق تو ہوگا، لا یکون علی مقتضی ظاہر، تو یہ مقتضی ظاہر کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقتضی حال اور مقتضی ظاہر میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی مقتضی ظاہر تو خاص مطلق ہے اور مقتضی حال عام مطلق ہے۔ مطلب یہ کہ ہر مقتضی ظاہر مقتضی حال تو ہے، لیکن ہر مقتضی حال مقتضی ظاہر ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو صورت شارح رحمہ اللہ نے یہ والی بیان کی ہے کہ کلام اگر ایسے کیا جائے کہ جو مقتضی ظاہر کے خلاف ہو تو وہ مقتضی حال کے مطابق ہوگا، اگرچہ مقتضی ظاہر کے خلاف نہ ہو، تو اس کی صورت جو ہے وہ شارح رحمہ اللہ نے آگے مصنف کی مطابقت میں بیان فرمائی ہے، توضیح بھی بیان فرمائی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 3 طرز کا جو کلام تھا تو ان کا نام رکھا گیا ہے۔ تو جو پہلی صورت تھی کہ جب مخاطب خالی الذہن تھا اس کا نام ابتدائی ہے کیونکہ وہ ابتدا ہو رہی ہے، اور جب دوسری صورت تھی کہ جس میں تردد تھا تو وہ طلب کر رہا تھا گویا حکم کو کہ بھئی وقوع نسبت ہے یا لا وقوع نسبت، تو اس کا نام طلبی رکھا گیا، اور جو تیسری صورت تھی کہ جس میں انکاری تھا وہ حکم کا تو اس کا نام انکاری رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انکار کر رہا تھا حکم کا، اور
ان تینوں کے مطابق اگر کسی نے کلام کر دیا تو وہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کہلائے گا جو مقتضی حال سے خاص ہے. ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. مقتضی ظاہر خاص ہے اور مقتضی حال عام ہے. وما توفیق الا باللہ.